اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور نہ تم پھرو اس سے اس حال میں کہ تم سن رہے ہو۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ایمان والوں کو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ بندے کی کامیابی ہے ہی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں۔ فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے ایسا بندہ کامیاب و کامران ہے۔ اور صحابہ کرام نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ ایک صحابی کو دیکھا، اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، آپ نے رخ انور اس سے موڑا، ساتھیوں سے پوچھنے پہ اس کو پتا چلا کہ سونے کی انگوٹھی پہننے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے رخ انور موڑا ہے، تو اس نے سونے کی انگوٹھی اتار کر پھینک دی۔ کہنے والوں نے کہا کہ آپ اس کو گھر میں عورتوں کو دے دیجیے گا۔ کہا جس کی وجہ سے رحمت کائنات نے رخ انور موڑا ہے، اٹھانا تو دور کی بات، اس کو میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اور پھر جب پردے کی آیات نازل ہوئی تو صحابیات ساری رات جو ہیں جن کے پاس پیغام پہنچ گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، تو ساری رات وہ سوئی نہیں۔ کس لیے؟ کہ نبی پاک کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے، صبح نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ اگر بڑی بڑی چادریں ہمارے پاس نہ ہوئیں تو کہیں اللہ کے نبی کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ ساری رات انہوں نے جاگ کے بڑے بڑے کپڑے جو ہیں ان کو تیار کیا اور ان کو اوڑھ کر صبح مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئی۔ اور جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو جس کے منہ میں تھی اس نے پوری کر دی، جس کے حلق میں چلی گئی تھی اس نے انگلی ڈال کے کہہ کر دی کہ اب اللہ کے نبی کا فرمان ہم نے سن لیا ہے، اب ایک بوند بھی اگر ہمارے جسم میں چلا گیا تو کہیں اللہ کے نبی کی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ تو فرمایا ایمان والو، اطاعت کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ اگلی بات ارشاد فرمائی وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُمْ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اللہ کے نبی سے اس طرح نہ پھرو، اس طرح منہ نہ موڑو کہ تم سن رہے ہو ان کی بات۔ مراد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرما رہے ہوں تو پھر مومن کا حق نہیں بنتا کہ وہ جو ہے منہ موڑ کے چلا جائے اور آپ کی گفتگو کو نہ سنے۔ بات بھی سن رہا ہے اور پھر دھیان سے نہ سنے، یہ مومن کی شان نہیں۔ بات بھی سن رہا ہے اور بات سن کے عمل نہ کرے، یہ مومن کی شان نہیں۔ دیکھیں صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واعظ فرما رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، تو تین بندے آئے، دو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے کیونکہ بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اور ایک جو ہے وہ چلا گیا۔ بعد میں ایک بندے کو جگہ ملی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور دوسرا کھڑا ہی رہا۔ جب آپ اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے، درس سے فارغ ہوئے، تو آپ نے صحابہ کو کہا میں تمہیں تین بندوں کا حال نہ بتاؤں جو ہمارے درس کے دوران آئے تھے؟ صحابہ نے کہا جی اللہ کے نبی بتائیے۔ فرمایا ایک اس نے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگی تو اللہ نے اسے پناہ دے دی۔ دوسرا وہ اللہ سے شرمایا، کھڑا رہا، گیا نہیں، اللہ سے شرمایا، اللہ بھی اس سے شرمایا،
مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور تیسرا بندہ جو منہ موڑ کے چلا گیا، اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ تو پتہ کیا چلتا ہے؟ یہ مجلس کے آداب ہیں کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بیان ہو، وہاں پہ نبی پاک کا فرمان سنا جائے۔ دیکھیں کسی ایم پی اے کا، ایم این اے کا، وزیر اعظم کا کوئی پیغام آ جائے نا، کوئی بندہ بھی نہ اٹھے، سارے بیٹھے رہیں۔ اور آپ مشاہدہ کرنا ہو نا، تو آپ کسی نماز کے دوران، کسی جناب جمعے کے اجتماع کے بعد آپ اعلان کر دیں، ڈی ایس پی صاحب آپ سے گفتگو کریں گے، سب نے بات سن کے جانی ہے۔ نماز کے بعد آپ اعلان کر دیں، ایس ایچ او صاحب آئیں گے، آپ سے خصوصی گفتگو کریں گے، کوئی بندہ بھی اٹھ کے نہ جائے۔ لیکن ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو کیا اہمیت دی ہے کہ جب اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، نبی پاک کا فرمان پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اور ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، اور نہ تم منہ پھیرو اس سے، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اس حال میں کہ تم سن رہے ہو۔ جب نبی پاک کا فرمان آپ سن رہے ہو آنکھوں سے، پھر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پھر نبی پاک کا فرمان پورا سن کے جائیں، درس پورا سن کے جائیں، پھر درمیان سے اٹھ کے نہ جائیں اور اپنے دوسرے کاموں میں مشغول نہ ہوا جائیں۔ حدیث آپ نے سماعت فرما لی ہے کہ جو بندہ درس میں آیا چلا گیا، نبی پاک نے فرمایا اس نے منہ پھیرا اللہ سے۔ اب اللہ تو وہاں پہ بیٹھے نہیں تھے، کیا بیان ہو رہا تھا؟ نبی پاک باتیں کس کی کر رہے تھے؟ اللہ کی۔ تو جس نے اللہ کی باتوں سے منہ پھیرا، اصل میں اس نے اللہ سے منہ پھیرا ہے۔ تو اس نے اللہ سے منہ پھیرا، اللہ نے اس سے منہ پھیر لیا۔ اب کیسے ہمارے ایمان قائم رہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے کلام سے منہ پھیرے اور بعد میں ہم ایمان کا دعویٰ بھی کریں؟ یہ دعویٰ یہ اصل میں حقیقت کو ہی۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ولا تولوا، اور نہ تم پھرو، عنہم اس سے، وانتم اس حال میں کہ تم تسمعون سن رہے ہو۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ولا، اور نہ، تولوا، تم پھرو، عنہ اس سے، وانتم اس حال میں کہ تم تسمعون سن رہے ہو۔ صدق اللہ۔